جسے یہ رجیم چینج کہتے ہیں نا عمران خان، جسے وہ رجیم چینج، یہ کسی نے ان کو پڑھایا ہے یہ سبق، یہ عمران خان کی اپنی اصطلاح نہیں ہے، یہ ان کے کان میں کسی نے ڈالی ہے جس کو وہ رجیم چینج کہتے ہیں. ان کو یہ کیا ہے رجیم چینج؟ ہیں تو وہی فوجی جو کل تھے وہی آج بھی ہیں، تو اس اعتبار سے تو آپ رجیم چینج نہیں کہہ سکتے. رجیم چینج تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی چلو بنو امیہ چلے گئے، بنو عباس آ گئے، یہ رجیم چینج ہے نا. نئی سوچ آ گئی. نہیں، نئی سوچ رجیم چینج نہیں ہے سر. ٹھیک ہے، اصل میں تو یہ رجیم چینج کا یعنی یہ جو جسے ہم ہڈن اسٹیٹ کہتے ہیں، صحیح، اس کے اعلی کار رخصت ہو گئے اور کوئی اور طرح کے لوگ آ گئے، یہ رجیم چینج ہے سر. صحیح ہے. تو ہوا یہ تھا کہ جناب ہماری ریاست کی ایک پالیسی 90s تک چلتی رہی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ اسے منافقانہ کہہ سکتے ہیں، خدا سے بھی بنا کے رکھنی، دنیا سے بھی بنا کے رکھنی، ادھر بھی چلانا ادھر بھی چلانا. لیکن پرویز مشرف نے آ کے جو یو ٹرن لیا تھا نا، تو وہ تو سیدھا سیدھا یعنی اتا ترک والی پالیسی تھی. صحیح، وہ آئیڈیل بھی کہتا تھا. وہ اعلانیہ بغاوت تھی، جی، دین سے بھی بغاوت تھی، خدا سے بھی بغاوت، رسول سے بھی بغاوت، ہر شے سے بغاوت، امت سے بھی، یعنی دین کے ہر تصور سے بغاوت تھی. تو وہاں سے اور یہ سارے اس کے بعد کھلا ہو گیا، ڈیٹ ہو گئے. اصل میں عمران خان کے لیے بھی جگہ اس لیے بنی ہے کہ اس کے بعد آپ دین کا نام نہیں لے سکتے، تو وہ ایک خلا پیدا ہو گیا. 10 سال وہ خلا رہا، تو وہ جن لوگوں کے اندر دین کا جذبہ تھا نا، ان کو ایک آواز چاہیے تھی. جو دینی جماعتیں تھیں وہ اس عالمی ماحول میں وہ آواز نکال نہیں سکتی تھی کہ ان کے لیے گنجائش ہی نہ رہتی. وہ عمران خان نے نکالی اور اسے نکالنے کا موقع دیا گیا، اور کوئی نکالتا تو بچتا ہی نہ، اسے موقع دیا گیا، عوام اس کے پیچھے ہو گئی. یہ سارے جو ریاست مدینہ یہ پیاس تھی، یہ پیاس اس 10 سال کے جبر نے پیدا کی تھی. اور یہ اصل میں یہ آپ کو پتہ ہے نا، جو پورا انتشار کا طریقہ واردات ہوتا ہے وہ یہی ایسا ہی دیوانہ بنانے کا ہوتا ہے نا. یہ ویل ڈیزائنڈ طریقہ تھا سارا، فرسٹریٹ کر کے. تو ٹھیک ہے نا، پہلے آپ اسے لے کے جائیں ایک دباؤ میں، ایک ارج پیدا کریں، پھر اس کے لیے ایک ڈمی جو ہے نا آپ کو لیڈرشپ پرووائڈ کر دیں، وہ سارے لوگ اس کے ساتھ جوڑ دیں. اچھا، کیا نہیں اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی 1997، مجھے پتہ نہیں کیوں 1897 یاد ہے، وہ کیوں جو ہے نا کہا تھا حکیم سعید نے. تو یہ اصل میں یعنی پورا پرویز مشرف کا دور بھی سمجھیں اسی پروجیکٹ کا دور تھا. جی، اس کے لیے پہلے وہ پیاس پیدا کی گئی، جب وہ پیدا ہو گئی تو وہ لانچ کر دیا گیا، فیسیلیٹیشن ہو گئی، پھر وہ آ بھی گیا. ٹھیک ہے، تو یہ یو ٹرن تھا. اس یو ٹرن کا کلائمیکس عمران خان ہے یا باجوہ ہے، جو بھی کہیں، جس طرح بھی آپ اسے دیکھیں. یہ کلائمیکس ہے اس یو ٹرن کا. اب یہاں سے رجیم چینج ہے. میں کہتا ہوں یہ خدائی منصوبہ ہے، یہ نہ عاصم منیر کا منصوبہ ہے، نہ یہ کسی نواز شریف کا منصوبہ ہے. یہ حادثات اور حالات کے جبر کا نتیجہ یہ ہوا، یا یہ کہہ لیں کہ ہمارا جو اجتماعی لاشعور ہے اس نے ریئیکٹ کیا ہے. یعنی آپ بعض اوقات زہر کھا رہے ہوتے ہیں، آپ اسے نوالا سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کا معدہ ریئیکٹ کر دیتا، کیا ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے اجتماعی لاشعور نے ریجیکٹ کیا ہے. اور یہ اجتماعی لاشعور جب میں کہتا ہوں تو اس کو یوں سمجھیے کہ جو 400 سال میں ہمارا لاشعور بنا ہے نا، یہ اس کو میں کہہ رہا ہوں. صحیح. جس میں مجدد الوثانی سے شروع کر کے شاہ ولی اللہ اور یہ سارا کچھ، تحریکیں، شہیدین، جماعت اسلامی، تبلیغ، سارا کچھ جمع کریں، اس نے جو ہمارا ایک اجتماعی لاشعور بنایا ہے. ظاہر ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. ایک آدمی ظاہراً سیکولر بھی ہے، لبرل بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے لاشعور میں وہ باتیں کہیں نہ کہیں ان کے اثر موجود ہو. تو اس اجتماعی لاشعور نے ریئیکٹ کیا، جس کے نتیجے میں یہ رجیم چینج ہوا. تو سر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ جو گلوبل پروجیکٹ تھا، وہ پاکستان یونیک ہے کہ وہ گلوبل پروجیکٹ اس سے باہر ہو گیا، فیل ہو گیا اور پاکستان باہر. یہ ڈسپریشن ہے سر. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اجلت ہے، وہ یہ اجلت ہے. صحیح. جو ساری چیزیں آپ اسے یوں کر لیں، چلے آسان، میرا خیال ہے ہم تو سمجھ جائیں گے، لیکن عوام کی سمجھنے کے لیے ایک بات ہے نا. میچ ہے، فکس ہے، ٹھیک ہے، دونوں کپتان بھی ملے ہوئے ہیں، کھلاڑی بھی سیٹ ہے. انٹرنیشنل کرپٹ کونسل بھی یہی چاہتی ہے کہ بھئی اس کا یہ نتیجہ نکلے، بھائی یہ انگلینڈ نے جیتنا ہے، نیوزی لینڈ نے ہارنا ہے. ٹھیک ہے، سیٹ ہو گیا. بیچ میں ایک پاگل آ گیا، اس نے 2 ادھر ماری، 3 ادھر ماری، کام ہی سارا خراب کر دیا. اچھا والا سیٹ جا رہا تھا.
تو پھر آخر میں جا کے امپائر کو وہ جو ہے نا کوئی ستا دینا پڑے گا. یہ باقی چھکے سے بھی کام نہیں چلے گا, ستا دینا پڑے گا, اس نے ستا دے دیا. اچھا خالد صاحب, یہ ہوا ہے, یہ بیچ میں اچانک پاکستان جو ہے نا وہ بگڑ گیا.